مسلم دیشوں نے بہت بڑا اعلان کر دیا ہے، مسلمانوں جلدی سے سن لو۔ یہ ایک طرح سے اس نے مسلمان ملکوں کے ساتھ جنگ کا اعلان کر دیا ہے، جنگ، کھل کے جنگ۔ یورپ کے دو ملک ہیں سویڈن اور ڈنمارک، چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، لیکن انہوں نے بڑی شرارت کی کہ سویڈن میں تو 2 دفعہ قرآن کی بے حرمتی ہوئی اور ڈنمارک میں 1 مرتبہ قرآن کی بے حرمتی کی گئی، تو ساری دنیا میں اس کے خلاف غم و غصہ ہے، اور ہمیں بھی اس کا بہت افسوس ہے۔ OIC نے غیر معمولی ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بلایا اور سویڈن کی جو خصوصی ایلچی کا حق تھا وہ معطل کر دیا، ناراضگی ظاہر کری۔ رابطہ عالم اسلامی نے بھی بہت سخت OIC Organization of Islamic Cooperation, this is the title of the video۔ ریسنٹلی جو یورپین دیشوں میں اور سویڈن میں جو قرآن شریف کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، کبھی جلایا جا رہا ہے، ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب تو نازل ہوگا ہی، لیکن جو اسلامک دیش ہیں، جو اسلام ممالک ہیں، انہوں نے اس پر کیا ٹیک لیا ہے، کیا ریاکشن لیا ہے، وہ آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ اور ہمارا بھی ایک ٹیک ہے کہ یہ لوگ جتنا بھی اسلام کو دبائیں گے، اسلام اتنا ہی نکھر کر سامنے آئے گا۔ یہ خوبصورتی ہے اسلام کی۔ ہم اللہ کے کلام کو، اللہ کے جو دین ہے، جب بھی اللہ کے کلام کو کچھ ہوتا ہے تو جس شخص میں انسانیت ہے، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اس کے دل کو تکلیف ضرور ہوتی ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ اور یہی ہے خوبصورتی اللہ کے کلام کی، کہ جب بھی کوئی اسے دبانے کی کوشش کرتا ہے وہ اور زیادہ نکھر کر سامنے آتا ہے، اور زیادہ خوبصورتی سے اور لوگ پڑھتے ہیں اسے۔ اور ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے کہ جو یہ زیادتیاں کر رہے ہیں، ہمیں اس کا جواب غصے سے نہیں بلکہ قرآن شریف کو پڑھ کر اور بار بار پڑھ کر اسے دہرا کر اس کا جواب اس صورت میں دینا چاہیے کہ اپنے آپ کو حافظ قرآن بنا کر، حافظ قرآن بن کر ہمیں اس چیز کا جواب۔ یہ زیادہ بہتر آپشن ہے کہ کس طرح سے ہم ان لوگوں کو سزا دیں، اور ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ یہ جاہل لوگوں کو، جاہل جو ہوتے ہیں۔ آپ اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ آئیے ابھی ہم یہ ویڈیو دیکھتے ہیں کہ مولوی صاحب نے کیا ریئیکشن دیا ہے۔ ویسے تو فرعون نے بھی بے حرمتی کی تھی، آج اس کا حال دیکھ لو، سب کے سامنے ہے اس کا حال۔ تو آئیے ہم مولوی صاحب کا جو بیان ہے وہ سنتے ہیں کہ انہوں نے کیا اپنے آپ کا ریئیکشن دیا۔ یہ ایک طرح سے اس نے مسلمان ملکوں کے ساتھ جنگ کا اعلان کر دیا ہے، جنگ، کھل کے جنگ۔ یورپ کے دو ملک ہیں سویڈن اور ڈنمارک، چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، لیکن انہوں نے بڑی شرارت کی کہ سویڈن میں تو 2 دفعہ قرآن کی بے حرمتی ہوئی اور ڈنمارک میں 1 مرتبہ قرآن کی بے حرمتی کی گئی، تو ساری دنیا میں اس کے خلاف غم و غصہ ہے، اور ہمیں بھی اس کا بہت افسوس ہے۔ OIC نے غیر معمولی ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بلایا اور سویڈن کی جو خصوصی ایلچی کا حق تھا وہ معطل کر دیا، ناراضگی ظاہر کری۔ رابطہ عالم اسلامی نے بھی بہت سخت اس کے خلاف فیصلہ کیا قرآن کی بے حرمتی کرنے کی۔ انہوں نے کہا کہ جو بین الاقوامی شہری اور سیاسی حقوق کا بین الاقوامی معاہدہ ہے، بین الاقوامی معاہدہ ہے نا ایک، کہ بھئی ہر ملک کو کس طرح رہنا ہے، بین الاقوامی ساری دنیا کے لوگ، تو انہوں نے کہا اس کے آرٹیکل 19 اور 20 کی روح کے خلاف ہے۔ ایران میں مظاہرے ہوئے، عراق میں مظاہرے ہوئے، شاہ سلمان جو سعودی عرب کے بادشاہ ہیں تو انہوں نے بہت سخت کہا کہ کوئی جواز قبول نہیں، کوئی عذر قبول نہیں، قرآن کی جنہوں نے بے حرمتی کی ہے وہ معافی کے قابل ہی نہیں ہے۔ ایران کے جو بڑے لیڈر ہیں، روحانی پیشوا خامنئی، تو انہوں نے تو یہ کہا کہ سویڈن جو ہے یہ ایک طرح سے اس نے مسلمان ملکوں کے ساتھ جنگ کا اعلان کر دیا ہے، جنگ، کھل کے جنگ۔
مخالفت، اور انہوں نے کہا کہ اسلامی ملکوں کا جو عدالتی نظام ہے، جو عدالت ہے، کسی بھی عدالت، تو یہ جتنے بھی ملزم ہیں، مجرم ہیں، ان کو اسلامی عدالت کے سپرد کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ عدالت کے سپرد ہونا چاہیے ان لوگوں کو۔ تو ہم تو یہی کہتے ہیں، دیکھیے واویلا تو مچ رہا ہے، اسلامی ملک بھی بہت ناراضگی جتا رہے ہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں سیدھا معاملہ ہے، اسلامی ملکوں کو اپنے سفارتی تعلقات ختم کر دینے چاہیے۔ اسلامی ملکوں کو سویڈن اور ڈنمارک کی بنائی ہوئی تمام چیزوں کا پروڈکٹ جتنی ہیں ان کا بائیکاٹ کرا دینا چاہیے۔ چلیے وہ تو کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں، لیکن ہم لوگوں کو بھی قرآن شریف کے جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں ان کے خلاف ہمارے اندر بھی کچھ نہ کچھ ناراضگی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ بھئی کر دیا کسی نے، ہمارے اندر جذبہ ہونا چاہیے۔ اور جذبہ کیا ہے کہ ہم قرآن شریف سے محبت کریں اور قرآن شریف کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، زیادہ پڑھیں۔ وہ تو بے حرمتی کر رہے ہیں، لیکن ہم قرآن شریف کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، احترام کریں، قرآن کا احترام، تاکہ ان لوگوں کا جواب ہو سکے۔ تو بڑا ہمیں بھی دکھ ہے اس بارے میں۔ اب ہم یہ تو نہیں کہیں گے، ایران کے اندر تو بہت جلوس نکل رہے ہیں، عراق کے اندر تو بہت جلوس نکل رہے ہیں، اور ملکوں میں بھی نکل رہے ہیں، لیکن اگر ہم جلوس نہیں نکال سکتے تو کم از کم ہم اس معاملے میں اپنے اندر کوئی بیداری لائیں۔ اور ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ سویڈن اور ڈنمارک، ان کی بنائی ہوئی جو چیزیں ہیں ان کا بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ بھارت جو ہے ایک سیکولر ملک ہے، بھارت کے اندر کم از کم یہ قانون یہ بنا ہوا ہے کہ بھئی ہر مذہب کو برابر حق ہے، جمہوریت ہے یہاں پر انصاف بھی ہے، یہاں پر مساویانہ حق بھی ہے، ایکویلٹی ہے، یہاں پر لبرٹی ہے، آزادی ہے، مذہبی آزادی، یہاں پر فریٹرنیٹی ہے، سب کی باہمی محبت، یہاں پر ہر ایک کا سمان بھی ہے، عزت ہے۔ لیکن ہمیں کبھی افسوس ہوتا ہے دیکھ کر کہ جو ہمارا سنویدھان بنا ہوا ہے، جو ہمارا قانون بنا ہوا ہے، آئین بنا ہوا ہے، اس کا ایک آرٹیکل 15 اور آرٹیکل 25 آئین کا اگر اس پہ عمل ہو جائے صحیح طرح سے تو ملک کے اندر بہت اچھا ماحول بن سکتا ہے کہ بھئی ہر ایک کا حق، ہندو ہے، مسلم ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، جین ہے، بودھ ہے، پارسی ہے، دلت ہے، ایس سی ہے، ایس ٹی ہے، آدیواسی ہے، او بی سی ہے، کوئی بھی ہے، سب برابر۔